آج ہم بات کرتے ہیں کہ یار ہمارے یوتھ میں انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، لو سیلف اسٹیم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز تو ان کو بڑا ایزی اسکیپ مل رہا ہے. اچھا آن ٹاپ آف جیسے آپ نے بولا ہے نا کہ جیسے جو مرضی یہ کرتے رہیں، چاہے دے گو ٹو ورچوئل ریالٹی، وہاں پہ یعنی 23 آورس بھی گزار لیں، جب وہ واپس آئیں گے نا دے ول بی ان مور میس دین یسٹرڈے. پرابلم یہ ہے. اور یہ پھر وہ یار اتنا میس ہے گو بیک اگین. جیسے فار ایگزامپل میں بات بتاؤں آپ کو، ایک بندے کو اگر اسٹمک انفیکشن ہے نا تو وہ اگر پیراڈول، جس وجہ سے اس کے بخار بھی ہو رہا ہے، وہ اگر پیراڈول کھاتا ہے، 2 پیراڈول لیتا ہے تو 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں اس کے، لیکن اس کی انفیکشن کا علاج نہیں ہو رہا. 4 گھنٹے بعد پھر وہ آتا ہے، کہتا ہے پھر دوبارہ بخار شروع، پھر وہ پیراڈولز لیتا ہے اور پھر وہ 4 گھنٹے گزارتا ہے، لیکن the infection is getting worse and he is not treating the problem right. اور اسی طرح سے جیسے مثال دیتے ہوتے ہیں نا کہ جس میں اگر کل ایگزام ہے آپ کا اور آپ کے پاس 12 گھنٹے رہ گئے پڑھنے کو، and if you go and watch کمال کی مووی ان سینما اینڈ یو ہیو اے لافٹر اینڈ یو ہیو 3 گھنٹے بڑے مزے کیے، آپ بڑے انجوائے کیے، وین یو کم بیک اینڈ سی دا بکس آن یور ٹیبل، آپ کی انزائٹی ڈپریشن کم نہیں ہوگا، آپ کو بلکہ بڑھ جائے گا. اینڈ اف یو اگین گو ٹو یار جگہ تجھے میں لے جاتا ہوں تو ٹینشن میں ختم کر دوں گا، تجھے میں ہیپی میل کھلاتا ہوں میکڈونلڈس کا، ٹھیک ہے، آپ ہیپی میل کھائیں اور آپ واپس آ جائیں، آپ کو بڑھ جائے گا. کہتے ہیں ریٹیل تھراپی آپ کرو، آپ کو اگر ڈپریشن کم کرنا ہے. آپ کا دوست کہتا ہے آؤ میں تجھے شاپنگ کراتا ہوں، تو میں 5 جو ہے نا جوتے اور 3 شرٹیں لے لیتا ہوں. آپ یہ کر کے جب واپس آئیں گے نا تو وین یو کم بیک ٹو ریئلٹی اینڈ سی دی بکس آن دی ٹیبل کہ یار ٹائم اور کم رہ گیا ہے اور کل پرچہ ہے تو میں کیا کروں، تو آپ کی انزائٹی بڑھتی جاتی ہے. سو دس از دی کیس ود دس. تو اس میں یہ ہے کہ سولوشن جو مجھے نظر آ رہی ہے، دیکھیں سبحان اللہ ہمارا دین پرفیکٹ ہے واللہ. کوئی ایسا جو ہے وہ ایریا نہیں ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے رب نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں ایسا دین جو ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. سبحان اللہ. تو گائیڈنس از دیئر. آل وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو ہیو رائٹ نالج، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار کہاں سے چیز آ رہی ہے. اگر ہمیں پتہ ہونا کہ اچھا یہ چیز آ رہی ہے اور ہمیں اتنی آپ یہ کہہ دیں کہ تمیز ہے ٹو آئیڈینٹیفائی ویدر یہ اس کو اچھی طرح کیسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس کی کیا جو ہے برائیاں کیا ہے اس کی، دین آئی تھنک اٹ ول بی ایزیئر فار اس ٹو کوپ اپ ود سچ ایشوز. میرے خیال سے کانشیس مائنڈ جو ہے نا اس کی بہت سخت ضرورت ہے نا. ہماری جو یوتھ ہے بیسیکلی گوئنگ ود دا فلو، جو چیزیں چیلنجز آ رہے ہیں نا وہ بس بیہیویئر جو ریموٹ کنٹرول کی بات کی نا بالکل صحیح ہے کہ جس طرح سے وہ ڈائریکٹ کرے نا اسی طرح چلتے جا رہے. تو وہ کانشیسنیس کیسے واپس لائی جائے بیسکلی میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے نا کہ جب دین انسان پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرتا ہے. مطلب وہ جو فرقان جس کو کہا جاتا ہے نا کہ حق اور باطل میں ڈفرینس آپ تب کر پاتے ہو جب اللہ تعالیٰ کی وحی پڑھنا شروع کرتے ہو، قرآن اور حدیث پڑھنا شروع کرتے ہو. تو دیٹ ول برنگ بیک دا کانشیس مائنڈ. اور دین بھی نا جو ایون شیخ السمین رحمہ اللہ نے کہا تھا نا ان ہز ویری لاسٹ لیکچرز، اور کہا تھا کہ میں تمہیں ایڈوائز کرتا ہوں اس فتنوں کے دور میں کہ تم اپنے آپ کو علم کے لباس سے لیس کر لو. یعنی تم نے اگر ان فتنوں سے بچنا ہے اور آرمر پہننا ہے نا تو وہ آرمر تمہارا لوہے کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم کا ہونا چاہیے. بالکل. سو ایگزیکٹلی لرننگ دین از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ لرننگ دین ٹیکس یو آؤٹ آف کنفیوژنس میں کلیئرٹی دکھاتا ہے، اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے. یہ دین کا کام ہے.